السلام علیکم۔ ایک اور قسط کے ساتھ آج حاضر ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ کو اگر ہمارا کام پسند آ رہا ہے کہ اس چینل کو فالو کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے اور اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ قحط سالی کے موقع پر عمر صلی اللہ عنہ نے چوری شرعی حد میں نفاذ کی پابندی لگا دی۔ آپ نے یہ اقدام شرعی حدود کو موقع سے معطل کرنے کی نیت سے نہیں کیا تھا، جیسا کہ بعض لوگ لکھتے ہیں، کہ بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ چوری کے جرم میں شرعی حد کی تنفیذ کے لیے مطلوبہ شرائط موجود نہ تھیں۔ آپ کے پیش نظر یہ بات تھی کہ جو شخص قحط اور کھانا نہ ملنے کی حالت میں دوسرے کی ملکیت سے کچھ کھا پی لیتا ہے تو اس کی نیت چوری کرنے کی نہیں ہوتی، وہ غیر ارادی طور پر یہ عمل انجام دیتا ہے، اور اسی وجہ سے آپ نے غلاموں کا ہاتھ نہیں کاٹا جنہوں نے اونٹنی کو چوری کر کے ذبح کر لیا تھا۔ آپ نے ان کے مالک کو حکم دیا کہ اونٹنی کی قیمت ادا کر دیں۔ آپ نے فرمایا کھجور کے خوشے کی چوری اور قحط سالی کے موقع پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ فقی مذاہب میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی فقیہ و اجتہاد سے کافی حد تک متاثر ہیں۔ اسی فاروقی اجتہاد کے پیش نظر امام بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ قحط سالی اور بھوک کے موقع پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا، یعنی محتاج کا اگر ایک لقمہ کھانے کے لیے مر رہا ہو اور اسی حالت اپنی خوراک کی مقدار میں کھانا چوری کر لے تو اس پہ ہاتھ کاٹنے کی شرعی حد نہیں نافذ ہوگی، اس لیے کہ وہ اضطراری ہے، یعنی مجبوری اور لاچاری کی حالت میں ہے۔ سیدنا عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا قحط سالی کے ایام میں ہاتھ نہ کاٹا جائے۔ اس مسئلے میں امام احمد سے پوچھا گیا کہ آپ اس کے قائل ہیں، تو انہوں نے فرمایا ہاں، اللہ کی قسم اگر ایک لقمہ کھانے کی ضرورت نے اسے چوری کرنے میں مجبور کیا اور اس حالت میں لوگ قحط اور بھوک کی زندگی گزار رہے ہوں تو میں اس کا ہاتھ نہیں کاٹوں گا۔ یہ ہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شرعی مقاصد پر گہری نظر اور بصیرت الہی۔ آپ نے مسئلے کی روح پر نگاہ ڈالی اور صرف ظاہر میں اتفاق نہ کیا۔ آپ نے اس بات پر غور کیا کہ چوری کا اصل سبب کیا ہے۔ جب آپ اس کے نتیجے پر پہنچ گئے تو دونوں حالتوں میں بھوک ہی وہ اضطراری سبب جو حرام کو حلال کر رہی تھی، تو اس صورت تو آپ نے ان کے ہاتھ کاٹنے سے گریز کیا۔ سیدنا عمر صلی اللہ عنہ نے قحط کے ٹائم میں لوگوں کے لیے زکوٰۃ کی ادائیگی موقوف کر دی تھی۔ جب قحط سالی ختم ہوئی، زمین ہری بھری ہو گئی، تب آپ نے عام الرمضان کی زکوٰۃ لوگوں سے وصول کی۔ گویا آپ نے اسے مالداروں پر قرض شمار کیا، اور ایسا ہی اس لیے کیا تاکہ ضرورت مند افراد کی ضرورت پوری ہو جائے۔ ایسے وقت میں ایک محفوظ سرمایہ بنے جبکہ بیت المال کا خزانہ خرچ کرنے کے بعد خالی ہو چکا ہوگا۔ چنانچہ یحییٰ بن عبد الرحمن بن حاتب سے روایت ہے کہ عمر صلی اللہ عنہ نے قحط سالی کے موقع پر صدقات کی وصولی کو مؤخر کر دیا، عاملین صدقات کو نہیں بھیجا، لیکن جب دوسرا سال آیا جب اللہ تعالیٰ نے قحط ختم کر دیا تو سیدنا عمر صلی اللہ عنہ نے حکم دیا اور مالداروں سے 2 سال کی زکوٰۃ وصول کریں، 1 سال کی زکوٰۃ ضرورت مندوں میں تقسیم کریں اور 1 سال کی زکوٰۃ لے کر میرے پاس آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔